السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے آپ ہمارے ساتھ میں جڑ جائیے۔ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں وہ 7 خوش نصیب لوگ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ کون ہیں وہ خوش نصیب لوگ؟ کیا صفات ہیں ان کی؟ کیا عمل وہ کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ ان کو عرش کے سائے میں جگہ دے رہا ہے؟ آئیے جانتے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی صفات آپ میں ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں، اگر نہیں ہے تو کوشش کریں کہ آپ میں بھی وہ صفات آئے انشاءاللہ۔ 7 طرح کے لوگ جن کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ نمبر 1، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ جی، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ اب آپ اپنے گھر کے حکمران ہیں تو گھر میں بھی آپ انصاف کر سکتے ہیں، اور یہ بادشاہ کے لیے بھی ہے۔ نمبر 2، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں اپنی جوانی لگا دیا ہو۔ نمبر 2۔ نمبر 3، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اللہ کے خوف سے، اپنے گناہوں کی ندامت کی وجہ سے، ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ کیا آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں؟ کبھی گاڑی چلاتے ہوئے اللہ کو یاد کر لیے، یا کبھی موبائل پر کوئی کلپ دیکھ لیے، کوئی قرآنی آیت سن لیے جس کی وجہ سے آپ کا دل نرم ہو گیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے اللہ کے خوف سے؟ کبھی ہوا ہے ایسا آپ کے ساتھ؟ اگر ہوا ہے، ہوتا ہے تو بہت خوش نصیب ہے آپ، اور اگر نہیں تو افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ اور نمبر 4، وہ شخص جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہتا ہو۔ سبحان اللہ۔ نماز تو پڑھ لیا عصر کی، اب مغرب کا وقت قریب ہے، اذان کی آواز سے پہلے وہ مسجد کی طرف اپنا دل اس کا لگا رہتا ہے، بار بار گھڑی دیکھتا ہے کہیں نماز کا ٹائم تو نہیں ہوا۔ تو ایسا شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو، وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 5، 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہو، یہ لوگ۔ اور نمبر 6، وہ شخص جسے کسی بلند مرتبے والی، بلند خاندان والی خوبصورت عورت نے برے ارادے سے اپنی طرف بلایا ہو، لیکن اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا اس دن۔ سبحان اللہ۔ اور نمبر 7، ایسا شخص جس نے ایسا چھپا کے صدقہ دیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کتنا اور کیا صدقہ کیا۔ چھپا کر صدقہ کرنے والا بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونے والا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا، جس کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے ہو اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ آپ خود ان 7 میں سے چیک کر سکتے ہیں کہ کون کون سی صفات آپ میں ہیں، اگر نہیں ہے تو لانے کی کوشش کریے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کریں ہیں تو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ میں جڑ جائیے۔ السلام علیکم۔